آپ کو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ان کے والدین دونوں کی شہادت کا واقعہ سنانا ہے، کیونکہ دین ہمارا اسلام بڑی قربانی سے ہے۔ آج ہمیں دین کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں دین مفت میں ملا ہے، اور دین اصل ان صحابہ نے قربانی دی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں والدین کو یعنی ماں اور باپ کو بہت سخت تکلیفیں دی جاتی ہیں، یعنی گرم ریت کے اندر لٹا دیا جاتا، اور اسی طریقے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو صبر کی تلقین کرتے کہ اللہ پاک آپ کو صبر عطا فرمائے۔ یعنی صحابہ کے دور کے اندر اتنی تکلیفیں دی گئی کہ اب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے دونوں والدین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد تھے وہ اسی تکلیف کی وجہ سے ہی شہید ہو گئے، اور یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی تکلیف میں شہید ہوئی۔ ابو جہل معلوم نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں پرچہ مارا اور اس سے تکلیف کی وجہ سے شہید ہو گئی۔ صرف ایک ہی بات تھی، کہتے تھے احد احد ایک اللہ ہے، تو ابو جہل نے ایک آدھ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی کہا تھا کہ صرف ایک دعا جو میرے ہاتھ میں موجود ہے، یعنی اس کو ایک دفعہ خدا کہہ دیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ واحد ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان کی سزا میں یہ ملے کہ ان کو دونوں کو شہادت ملی، یہاں تک کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے جب یہ شہادت ہوئی تو یہ برداشت نہ کر سکے، تو اسی صدمے کی وجہ سے گرے اور بیہوش ہو گئے۔ کفار مکہ یہ سمجھے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ وہاں سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آئے، تینوں کو دیکھا تو تینوں میں سے دونوں صحابیات حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے، تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو ہوش آ گیا، تو وہ رونے لگے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار تم اس لیے روتے ہو کہ تمہارے والدین جنت میں چلے گئے؟ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور فوراً کہا نہیں میں تو اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا میرے دونوں والدین جنت میں چلے گئے، میں اب اس بات کو کبھی بھی نہیں رہوں۔ یہ ان کا یقین تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب مدینہ تشریف لے کر گئے تو مدینہ منورہ میں جا کے سب سے پہلے مسجد بنانے والے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عمل میں پتھر اکٹھے کیے اور مسجد صبح کے اندر انہوں نے پتھر بنانے کے بعد اور انہوں نے مسجد ایک تعمیر کی۔ اس کے بعد کئی عرصے زندہ رہے اور آخری وقت کے اندر سوچنے لگے میں اب جاؤں اپنے دوستوں سے یا اپنے صحابہ سے جا کے ملوں، کوئی گفتگو کروں، ان سے جا کے کوئی باتیں کروں۔ اب جب کسی صحابی سے مانگا پانی تو اس صحابی نے ان کو دودھ پیش کر دیا۔ جب دودھ پیا اور کہنے لگے مجھے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم عمار آخر وقت کے اندر جب تمہارے موت کا وقت ہوگا تم دودھ پیو گے اور اس کے بعد تم سے رخصت ہو جاؤ گے۔ اور حضرت عمار نے کہتے اب لگتا ہے میرا آخری وقت آ چکا ہے، کیونکہ میں نے اب دودھ پی لیا ہے، اس کے بعد وہ اس دنیا ریلا سے فانی دنیا سے رحلت فرما گیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کی اتنی بڑی قربانی، نبی کی اتنی بات کی کہ کیا دودھ حضرت عمار نے زندگی میں پہلی مرتبہ پیا تھا؟ نہیں، زندگی میں پہلی مرتبہ نہیں پیا تھا، کئی دفعہ پیا ہوگا، لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ میرا آخر وقت آ چکا ہے، اور اس بات میں یقین تھا کہ میں نے اب آخری حصہ میں دودھ پی لیا ہے، اب اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ نیک لوگ جب اس دنیا میں سے جاتے ہیں تو ان کو اپنے جانے کا وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، کیونکہ ان کو خوشی ہوتی ہے کہ میں اللہ سے جا کے ملاقات کروں گا۔ جب گناہگار مرتا ہے تو اسے غم ہوتا ہے میں نے ساری زندگی اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے نبی کو ناراض کیا، اب میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ اس پریشانی کی حالت میں سے موت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی صحابہ کے طریقے میں چلنے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔